الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. اس مسائل تھے بارش کے چھینٹوں کا کیا ہونا ہے. بارش کا زمانہ ہے، بارش میں عموماً چھینٹے اڑتے رہتے ہیں بدن پر. وہ چھینٹے جو اڑتے ہیں تو اسی حالت میں نماز پڑھنے کا کیا ہوتے ہیں. تو بارش کے اندر جو بدن پر چھینٹے اڑتے ہیں تو اسی حالت کے اندر نماز پڑھنا جائز ہے، نماز پڑھ سکتے ہیں. گرچہ اکثر رستوں کے اندر گندگی رہتی ہے، ناپاکی رہتی ہے، گٹر رہتا ہے، گٹر کا پانی رہتا ہے، لیکن چونکہ وہ بارش کے پانی سے ملا ہوا ہے نا، تو گندے پانی سے بھی اگر بدن پر چھینٹے اڑ جاتے ہیں تو بارش کے پانی کی ملنے کی وجہ سے وہ معفوانہ شمار کیے جاتے ہیں. لہذا جب تک یقین نہیں ہے، یعنی کہ پیشاب پاخانہ اگر لگائے تو ناپاک ہے، پیشاب پاخانہ لگائے تو ناپاک ہے. اس کے علاوہ بارش کا پانی ساتھ میں آنے لگ جاتا ہے ہمارے، تو بارش کے پانی جو گٹر کے اندر رستے کے اندر بہتا رہتا ہے تو اس کے ساتھ اگر بدن پر وہ لگ بھی جاتا ہے تو وہ معاف شمار کیا جاتا ہے. اسی حالت میں اگر کوئی نماز پڑھتا ہے تو اس کی نماز صحیح ہو جائے گی. بہتر ہے کہ یہاں پر آ کے کیا کر لے، وہ دھو لے تو مسئلہ ختم ہو جاتا ہے. اسی طرح بارش میں کتے رکشہ وغیرہ میں بیٹھتے رہتے ہیں بارش کے اندر، اور وہ گیلے رہتے ہیں. کتا جب گیلا ہو جاتا ہے یا کہ وہ جگہ گیلی ہے اور اسی جگہ پر اگر ہم بیٹھیں گے تو وہ جگہ کیا ہو جاتی ہے، ناپاک ہو جاتی ہے. تو ایسی صورت میں شافعی کے نزدیک اس کو 7 مرتبہ دھونا ضروری ہوتا ہے. 1 مرتبہ گدلے مٹی کا استعمال کیا جاتا ہے، 1 مرتبہ مٹی کا پانی، اور پھر 7 مرتبہ، اس کے علاوہ 6 مرتبہ اور آپ کو کیا کرنا پڑے گا، پانی ڈالنا پڑے گا. اسی طرح سمجھ لیجیے کہ کتے کبھی مسجد میں آ جاتے ہیں اور گیلے ہیں تو اسی صورت میں ناپاک ہو جاتے ہیں. وہ جگہ کیا ہو جاتی ہے، ناپاک ہو جاتی ہے، جس کا دھونا کیا ہوتا ہے، ضروری ہوتا ہے. اور اگر مٹی استعمال نہیں کر سکتے کہ چیز کبھی خراب ہو جاتی ہے، کوئی قالین ہے، چٹان ہے، جیسے کہ اگر اس میں مٹی استعمال کریں گے تو چیز خراب ہو جائے گی، تو اس کی جگہ دوسری چیزیں بھی استعمال کر سکتے ہیں، جیسے کہ سرف ہے، صابن ہے، تو یہ مٹی کی جگہ استعمال کر سکتے ہیں. کبھی رکشے کے اندر مخمل کی کیا کہتے ہیں، گدا رہتا ہے، گادی رہتی ہے، یا کہ کسی کے وٹے پر صوفہ ہے، صوفہ رکھا ہوا ہے، صوفے پہ آ کے کیا ہوا ہے، کتا بیٹھ گیا. اب اس صوفے کو کیسے پاک کرنا ہے، صوفے کو کس طرح پاک کیا ہے. تو اس میں ایسا ہے کہ اگر اس کو دھو سکتے ہیں تو اس کو کیا ہے، دھونا ضروری ہے. اور مٹی کا استعمال نہیں کر سکتے تو مٹی کی جگہ صابن ہے، سرف ہے، دوسری چیزیں استعمال کی جا سکتی ہیں. اسی طرح بارش میں اکثر لوگ رکشہ وغیرہ کے اندر، ایکو کے اندر چھتری بھول کر جاتے ہیں، کبھی مسجد میں بھول جاتے ہیں، کوئی کیا جاتا ہے تو جو چھتری بھول کے جا رہے ہیں، کبھی دکان میں بھول گئے ہیں تو چھتری لوگ اکثر بھولتے رہتے ہیں. تو کیا کرنے کے، تو ایسی صورت میں چھتری جو بھول کے جا رہے ہیں تو رکشہ والا کی آج کل کیا ہی ہے، گروپ بنا ہوا ہے، ان کے واٹس ایپ گروپ بنے ہوئے ہیں، تو کیا کر سکتے ہیں، اپنے گروپ کے اندر ڈال سکتے ہیں. چھتری پر اکثر لوگوں کا کیا رہتا ہے، نام بھی رہتا ہے، کبھی نمبر رہتا ہے، تو گروپ کے اندر کیا کرتے ہیں، اس کو ڈال دیں. اعلان کرنا کیا ہے، ضروری ہوتا ہے. لوگتا جب کسی کو مل جاتا ہے تو اس کو کیا کرنا چاہیے، اعلان کرنا چاہیے. قیمتی چیز رہتی ہے جیسے سونے چاندی کی بڑی قیمت والی چیز ہے تو 1 سال تک اعلان کرنے کا حکم ہے اس کے اندر. 1 سال تک آدمی کیا کرے، اس کا اعلان کرے. 1 سال کے بعد اگر کوئی نہیں آتا ہے تو یا تو خود استعمال کرے شاپ کے نزدیک، کہ اگر کوئی بعد میں بھی آتا ہے تو میں اس کو بھر کر دے دوں گا، یا کہ اس کو صدقہ کرنا چاہے تو صدقہ کر سکتا ہے. اگر اتنی قیمتی چیز نہیں ہے کہ 1 سال تک اس کا اعلان کیا جائے، جیسے معمولی جیسے چھتری وغیرہ ہے، 1 سال کے اندر آدمی اس کا اعراض کر لیتا ہے. تو جیسے کہ قیمتی چیزیں ہیں، 1 مہینہ ہے، 2 ہفتے ہیں، لیکن 2 مہینے، اس طرح مطلب کچھ اعلان کر لے اس کا ہلکا سا کہ بھائی یہ چیز کس کی ہے، کیا ہے، اور پھر اس کے بعد کیا کرے، یوز کریں. اعلان کے بغیر یوز نہ کریں. حناف کے نزدیک تو اس کو کسی غریب کو صدقہ کرنا ضروری ہوتا ہے. حناف کے نزدیک کوئی بھی چیز نقطے کے طور پر ملتی ہے تو خود اس کو استعمال نہیں کر سکتے، بلکہ دوسرے کو غریب کو دینا ضروری ہوتا ہے. شافعی کے نزدیک خود بھی استعمال کر سکتے ہیں، اس شرط کے ساتھ کہ اس کا کیا کیا جائے، اعلان کیا جائے، اس کو گروپ میں چھوڑا جائے. یہ کہ آج اتنا وقت تک گزر گیا، جیسے مسجد کے اندر
کئی مہینوں سے چھتری پڑی ہے اور اس کو کوئی پرسہ نہالی نہیں، یعنی ایسا لگتا ہے کہ وہ اس کا جو مالک ہے اس نے کیا کر دیا، اس سے اعراض کر لیا، ایک کافی زمانہ مدت گزر گئی، تو پھر کیا کر رہے ہیں، یوز کر رہے ہیں، تو اس کی کیا ہے گنجائش ہے۔ حنف کے نزدیک کتے کے مسئلے کے اندر 3 مرتبہ ان کے دھونا رہتا ہے، حنف کے نزدیک 3 مرتبہ دھونا رہتا ہے، کتا یہاں وہاں جو بیٹھتا ہے لگتا ہے رکشہ وغیرہ کے، اور شافعی کے نزدیک 7 مرتبہ دھونا پڑتا ہے، 7 میں سے 1 مرتبہ مٹی کو۔ اگر کوئی زائد رکعت کے لیے کھڑا ہو تو کیا اس کو مکمل کرے، کہ کسی نے سنت نماز کی 2 رکعت کی نیت بنانی اور تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہو گیا تو کیا تیسری کو پورا کرے؟ نہیں، اس کو جب بھی یاد آ جائیں گے ویسے کیا ہو جائے گا، اس کو بیٹھ جانا ہے، رکوع میں یاد ہے رکوع سے بیٹھ جانا ہے، سجدے میں یاد آئے گا تو دوسرا سجدہ نہیں کرنا، جب بھی یاد آ جائے اس کو بیٹھ جانا ہے اور رکعت مکمل نہیں کرنا ہے۔ اسی طرح فرض نماز پڑھ رہا ہے، فرض نماز میں آگے کیا ہو گیا، اٹھ گیا، یا کہ امام صاحب 1 رکعت کے لیے کیا ہو گیا، زائد رکعت کے لیے کھڑے ہو گئے، جیسے عشاء کی 5ویں رکعت کے لیے کھڑے ہو گئے، اب مقتدی کو معلوم ہے کہ امام کی 5ویں رکعت ہے تو وہ غلطی میں امام کی اقتداء نہیں کرے گا، مقتدی کیا رہے گا، بیٹھا رہے گا۔ اب اس کے لیے 2 آپشن ہیں، یا تو اپنی تحیات پڑھ کے کیا ہو جائے، نکل جائے، امام سے مفارقت کی نیت کر لے کہ میں امام سے کیا ہو رہا، الگ ہو رہا ہوں، دل میں نیت کر لے اور اپنی تحیات پڑھ کے الگ ہو جائے، یعنی کہ وہ تحیات میں بیٹھا رہے اور امام کا انتظار کرتے رہے، امام جب رکعت پوری کرے گا تو پھر اس کے ساتھ کیا کرے، سلام پھیرے۔ تو 5ویں رکعت میں امام کی اقتداء نہیں کرنا ہے، اگر امام مکمل اس کو کر لیتا ہے تو۔ بدن پر آئل پینٹ لگا ہو تو وضو کا کیا حکم ہے؟ بدن پر اگر ایسی چیز لگی ہے، ایسا کلر لگا ہے، تیل لگا ہے، جس کی وجہ سے اندر جلد کو، چمڑے کو پانی نہیں پہنچتا ہے، تو ایسی صورت میں اس نماز کا دہرانا ضروری ہو جائے گا، اس چیز کو پہلے نکالنا پڑے گا، اس چیز کو نکالنا پڑے گا، پانی سے نہیں تو راکیل سے نکلے، گھسیٹ سے نکالے اور پیٹرول سے نکالے، نہیں تو کم سے کم بلیڈ سے اس کو کیا کرے، کھرچے، کسی طرح وہ جو چیز لگی ہوئی ہے بدن پر وہ کیا ہونی چاہیے، نکل جانی چاہیے۔ کلرنگ جو رہتا ہے، آئل پینٹ رہتا ہے، وہ بعد میں چل سکتی، کھپلے بھی نکلتے ہیں باقاعدہ، تو اندر تک وہ پانی پہنچانے کے لیے مانع بن جاتا ہے، اور بدن کے اندر ایک بال برابر بھی خشک نہیں رہنا چاہیے، بلکہ ہر چیز کیا ہونا چاہیے، گیلی ہونی چاہیے، اسی لیے وہ نکالنا ضروری ہے۔ لیکن اگر سادہ بھی چونے والا کلر رہتا ہے، سادہ کلر رہتا ہے، جس کے کھرچیں گے تو کچھ نکلے گا نا، کھرچیں گے اگر کوئی چیز نکلتی نہیں ہے تو ایسی صورت میں اس حالت میں بھی نماز پڑھ لی تو ہو جائیں گے۔ جیسے پین سے آدمی لکھتا رہتا ہے اور وہ ہاتھ کو لگتا رہتا ہے، تو بعد میں چل کے اس کو کھرچیں گے تو کوئی چیز نکلتی نہیں ہے، تو اس سے نماز ہو جاتا ہے، اس سے نماز ہو جائے گی۔ 2000 روپے راستے میں مل گئے اور 2 ہفتے ہو گئے تو کیا کیا جائے؟ راستے کے اندر وہی حکم وہی ہے کہ جس جگہ پر کو پیسے ملے ہیں تو اس جگہ اس کا اعلان کیا جائے، یعنی وہاں سامنے اگر کوئی دکان ہے یا کوئی شاپ ہے جو بھی ہے تو ان کو اطلاع کی جائے کہ یہاں پر کچھ رقم ہم کو کیا ہے ملی ہوئی ہے، اگر کسی کو ہو تو ہمیں مطلع فرمائے، کہ آدمی تلاش کرتے رہتا ہے، یا کہ آج کل مختلف گروپ بنے ہوئے ہیں، اس کے اندر ڈال دے اس کو کہ بھائی کسی کی کچھ رقم گئی ہے تو ہم سے کانٹیکٹ کرے، نمبر ان کو دے دیں، اور پھر اگر سمجھیے کہ کوئی نہیں آتا ہے تو شعبے کے حساب سے وہ خود بھی استعمال کر سکتے ہیں اور دوسرے کو بھی دے سکتے ہیں، صدقہ بھی کر سکتے ہیں، صدقہ اس کی طرف سے رہے گا، لیکن بعد میں اگر مالک آتا ہے تو پھر وہ اپنے کو بڑھ کے دینا پڑیں گے اور پھر وہ صدقہ اپنے لیے ہو جائے گا۔ گھر پر اگر کوئی فجر کی نماز سنت پڑھ لیتا ہے، گھر پر اگر کوئی فجر کی سنت پڑھتا ہے تو کیا مسجد میں اگر اس کو تحیۃ المسجد پڑھنا ہے کہ نہیں پڑھنا ہے؟ ہاں، شافعی کے نزدیک اگر گھر پر کوئی سنت نماز پڑھتا ہے تو مسجد میں آنے کے بعد بھی اس کو تحیۃ المسجد پڑھنا ہے۔ شافعی کے نزدیک بغیر نماز کے مسجد میں بیٹھنا ہی نہیں ہے، کسی وقت بھی آ جائے، چاہے جمعہ کے خطبے میں آ جائے، بیان میں آ جائے، جس وقت بھی آئے تو اس وقت اس کو کیا کرنا ہے، تحیۃ المسجد پڑھ کر ہی بیٹھنا ہے۔ ہاں، اگر جماعت کا وقت کیا بالکل قریب ہے تو وہ بیٹھے نہیں بلکہ کھڑا ہی رہے، اور پھر جماعت کے اندر کیا ہو جائے، شریک ہو جائے، کسی بھی نماز کوئی بھی نماز پڑھے تو تحیۃ المسجد کا ثواب ادا ہو جاتا ہے۔ اور حنف کے نزدیک گھر پر اگر سنت پڑھتے ہیں فجر کی تو مسجد میں ان کو تحیۃ المسجد نہیں پڑھنا ہے، وہ سیدھا آگے بڑھ جائیں گے، ان کے یہاں چونکہ مکروہ وقت مسائل رہتے ہیں اس لیے وہ گھر پر ایک مرتبہ سنت پڑھ لیں گے تو پھر یہاں پر آ کے ان کو سنت اور تحیۃ المسجد نہیں پڑھنا ہے، اور شافعی کے نزدیک ان کو پڑھنا ہے۔
अल्लाह की तौफीक अता फरमाए। किसी कोई मसला है तो पूछ सकते हैं। फ़ज़ाइल तालीम के अंदर है ना कि अगर किसी की ज़कात में कमी है तो सदका नफी से पूरी करेगा, नमाज क़ज़ा है तो सुन्नत नमाज से मुकम्मल करेगा। अभी समझो राउंड फिगर में 1000 नमाज़ें मैं नामे अमल में क़ज़ा है, और बाद उसी 17,000 ज़कातें हो गई। अब 20,000 मेरे नामे अमल में सुन्नत में नफिल है, अब उम्र करना नहीं पड़ी तो चलेगा। ये क़यामत के हिसाब से है कि भाई अगर किसी के नाम अमाल में फ़र्ज़ नमाज की कमी हो तो सुन्नत के ज़रिए से उसकी भरपाई की जाएंगी। फ़र्ज़ ज़कात में कमी हो तो सुन्नत सदक़ात खैरात के ज़रिए से उसकी कमी पूरी की जाएगी। ये है ना, समझ लीजिए कि आदमी मर कर दुनिया से चला जाए और उसको वक्त नहीं मिला, उसको फुर्सत नहीं मिली कि वो नहीं कर सका, तो अब ये हुक्म है कि क्या की जाएंगे, उसकी तलाफ़ी की जाएंगी। इसका मतलब ये नहीं कि आदमी ने अपने पास सुन्नत का स्टॉक रखा है और फ़र्ज़ उसके ज़िम्मे बाकी हैं तो फ़र्ज़ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। फ़र्ज़ तो फ़र्ज़ ही है, फ़र्ज़ तो पढ़ना ही पड़ेंगे, चाहे सुन्नत का कितना भी उसके पास स्टॉक हो, वो सुन्नत फ़र्ज़ के मुकाबिल नहीं हो सकती। लिहाजा जब तक ज़िंदगी है तब तक उसको फ़र्ज़ को, उस कर्ज़ को क्या करना है, पूरा ही करना है। बहुत सारे लोग बोले बारिश नया चालू होगा, बारिश में भिड़ना सुन्नत है, सुन्नत है। हाँ सुन्नत है। पहली बार जब बारिश होती है तो हदीस में आया है कि हदीस अहदिम बि रब्बी, कि अपने रब से अभी बातें करके गोया कि आई हैं। लिहाजा अगर वो उस पानी के अंदर क्या किया नहाया जाए, उसको कम से कम एक हाथ भिगाया जाए, लेकिन कुछ न कुछ भिगाना है, क्या सुन्नत है। अरे 2 मसले आपने बोले थे, मैं भूल गया था। जैसे हम ज़कात देते हैं पैसा है तो, और उसके अंदर इनकम टैक्स सरकार का भी बैठे, तो इनकम टैक्स हम नहीं भरते सरकार, तो भरना चाहिए, तो वो भी हराम लगेगा। जैसे 1 करोड़ रुपये तो 33 साल में मुझे भरना पड़ेगा। सरकार की तरफ से जो इनकम टैक्स है ये एक तरह का सरकार का अपना टैक्स है, उसको भरना कोई ज़रूरी नहीं है। अगर कोई ज़कात देता है तो समझिए कि उसके लिए काफ़ी है। तो सरकार से या पुलिस से या इनकम टैक्स से बचने के लिए आप क्या कर सकते हो, इनकम टैक्स आपको भरना पड़ता है, वरना कानूनी एतबार से बचने के लिए, वरना शरीयत के हिसाब से कोई हुक्म नहीं है, उससे आदमी बचना चाहे तो बच सकता है। इनकम टैक्स है, GST है, जो एक तरह का हमारे कमाई पर हमारे ऊपर लाजिम कर दिया गया है, तो ये कोई ज़रूरी नहीं होना। नाबालिग होने से पहले जो चोरी भी नहीं किए, पैसे खाया किसके, तो अब उसका देना ज़रूरी है, वो हल बाकी रहेगा। हाँ बाकी रहेगा। बच्चा अगर जो कोई चोरी करता है तो उसका भी हक क्या करना है, बालिग होने के बाद उस बच्चे को अदा करना है, और अगर बालिग नहीं हुआ है तो बाप को अदा करना है। हाँ तो बालिग होने से माफ़ नहीं होगा। माली हक किसी से माफ़ नहीं, बच्चे से भी हक नहीं। बच्चे ने भी अगर किसी का कुछ फोड़ा तो उसकी भरपाई करना पड़ेगा। चोरी किए हैं क्या है, मामूली पैसा है तो कोई हर्ज नहीं, 10-20 का आदमी क्या करता है, छोड़ता है। हाँ तो तब भी मतलब वैसा ज़्यादा अगर है तो उसका थोड़ा बहुत ऐलान करना पड़ता है। वैसे ऐलान करेंगे तो अपनी मतलब जिम्मे में रहेगा। ठीक, अगर कोई समझे कि अपनी जिम्मे लेता है कि कोई भी आए तो मैं दे दूँगा, तो थोड़ा बहुत क्या कर सकते हैं। हाँ तो वो चूँकि बेहतर रहता है ना, जमा हुआ अगर है तो वहाँ पर कुत्ता चल रहा है तो एहतियात करना चाहिए, उसमें फिर प्रेरणा रखना है। जी थोड़ा ही पानी है, अगर 2 बोले से इसको कम बोलते हैं, 200 लीटर से कम पानी है तो उसमें से नहीं चलना है। अगर उसमें से कुत्ता चलते रहते हैं, छोटे छोटे तबक रहते हैं, हाँ तो नापाक हो जाएंगे ना। नापाक होने के बाद कुत्ता अगर गया है उस तबक में से तो उसको 7 मरतबा धोना पड़ेगा, 1 मरतबा बदला पानी।